یہ سارے معاملات ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، میں آپ سے مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ سوال نہیں کر رہا، ایک ڈیفنس اینالسٹ ہوتے ہوئے یہ بتائیے، یہ جو خط کا معاملہ ہے اور خط سے متعلق ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے ویدر اٹس اے لیٹر، اٹس اے مراسلہ، کوئی انالیٹیکل رپورٹ ہے یا کوئی انٹرسیپٹڈ میسج ہے، یہ چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہیں۔ مختلف قسم کے اس کے مندرجات سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور جس طرح اس کی پولیٹیکل اینگلنگ کی جا رہی ہے، الٹیمیٹ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کس سیاسی جماعت کا ہو رہا ہے؟ کس ادارے کا ہو رہا ہے؟ یا کس کا رہا ہے نقصان، یا اس سے کسی کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں، اس سے کسی کو فائدہ بالکل نہیں پہنچ رہا، اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے کہ آپ ایک غیر ضروری طور پہ ایک چیز کو اٹھا کے تو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کسی ملک کے فارن سیکرٹری نے یا کسی کے اس سے اعلیٰ افسر نے یا صدر نے یا وزیر اعظم نے، آپ کو ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، باقی جو آپس میں امبیسڈر سے بات ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہ امریکہ سے ہی ریلیٹڈ رہا ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ نیٹو کی سپلائی رکی، اس وقت بھی وہ کرتے رہے، جب ان کو مار پڑ رہی تھی افغانستان میں تب بھی وہ کہتے رہے اپنی عظیمت کو چھپانے کے لیے کہ جی یہ ذمہ دار پاکستان ہے۔ لیکن وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ باتیں ہوتی رہی، ان کو ایکسپلین کیا جاتا رہا کہ نہیں۔ ابھی دیکھیں، پاکستان کے معروضی حالات تو ایسے ہیں کہ یہاں کسی ایک جماعت کی میجارٹی نہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے۔ دیٹ از وائی تحریک انصاف نے کو سہارا لینا پڑا۔ پہلے تو الیکٹیبلز کو ملایا جو کہ ان کو پسند تھے ناپسند تھے، پھر وہ انڈیپینڈنٹس بھی ساتھ ملے، وہ پارٹی کی نظریات مانگی تھی یا نہیں تھی، پھر انہوں نے پھر بھی نہیں گورنمنٹ بنتی، پھر اتحادیوں کو ملایا۔ تو یہ گورنمنٹ تو ایسے ہی فریجائل تھی نا۔ اور دوسرا پھر یہ نوشتہ دیوار تھا جو کچھ ہو رہا ہے، بیکاز کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، پارٹی کے اندر بھی لوگ مطمئن نہیں تھے۔ آپ سوچیں کہ جو 7 پارٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ تو جل ہوتے ہیں نا۔ ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے نون میں فارورڈ بلاک بنے گا، میم سے شین نکلے گا، شین سے یہ نکلے گا۔ آپ نے دیکھا وہ کچھ نہیں، پارٹیاں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر یہ دراڑیں پڑی ہیں اور پھر اتحادیوں نے فیصلے کیے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی خدا کے واسطے اس کو آپ لیبل انٹرنیشنل کنسپریسی کا کس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ تو فیس سیونگ کی بات ہے، تو میرے خیال میں اس طرح ملکوں کو امپلیکیٹ نہ کیا جائے۔ جنرل صاحب بڑی امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ سے کچھ اور بھی جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں ریگارڈنگ یہ جو سب چل رہا ہے، اس کو جو عالمی سازش قرار دیا جا رہا ہے، آپ سے اس پہ بھی رہنمائی لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اعجاز چودھری صاحب، آپ کی جو جماعت ہے وہ یہ بیانیہ قرار دے رہی ہے یہ حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہے۔ ایم کیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی یہ آپ کے اتحادی تھے، آپ کی جماعت یہ بھی کہتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا یہ اس سازش کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ کیا آج ایم کیو ایم کے فیصلے کے بعد وہ بھی اس سازش میں اعلی کار بن چکے ہیں؟ آپ کی سوال کے اندر 2-3 نکات ہیں، مجھے موقع دے دیجئے کہ میں ان کا جواب آپ کو دے سکوں۔ جی ضرور۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک کلین گورنمنٹ تھی، اتحادی حکومت تھی، یہ صرف تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی۔ اور ہمارے لیے 2 چوائس تھے، ایک یا ہم اپوزیشن میں بیٹھیں یا تحریک انصاف پہلی مرتبہ حکومت میں آ سکتی تھی۔ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنی بات کر کے انہیں آن بورڈ کر کے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں۔ چنانچہ ہم نے 2013 کے انتخاب کے اندر جو معاملہ خیبر پختونخوا میں تھا اس سے ہم نے لرن کر کے تو یہاں پر بھی اپنی حکومت کو بنایا۔ 3.5 برس جتنے چیلنجز اس دور کے اندر پاکستان کو رہے ہیں اس سے زیادہ چیلنجز پہلے نہیں رہے، کامیابی سے اس نظام کو چلایا۔ اب اتحادیوں کو اگر اس سے بہتر کوئی چوائس ان کے سامنے آ گیا ہے تو ان کو ہم بالکل یعنی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ جو چاہیں آزاد فیصلہ کرنا چاہیں، ان کی اپنی پارٹیاں ہیں۔ دوسرا میں آپ کو جو بہت ہی خوفناک اور پاکستان کے اندر یعنی ماضی کے اندر جو جمہوریت مستحکم نہیں ہو پائی اور یہاں پر رول آف لا نہیں رہا اور یہاں پر طالع آزما آتے رہے، اس کا سبب یہ تھا
کہ سیاسی پارٹیاں مضبوط نہیں تھیں. سیاسی پارٹیاں مضبوط اس لیے نہیں تھیں کہ ان میں مختلف اوقات میں چھانگا مانگا، رائے بینڈ، مری، سوات یہ اس ملک میں ہوتا رہا اور لوگوں کی یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا. اچھا، یہ خرید و فروخت محض روپے پیسے میں نہیں ہوتی، یہ اور بھی اس کے کئی طریقے ہیں کہ آپ اس کو کسی طرح بھی لوگوں کی اپنی طرف انہیں متوجہ کر کے اور ان کی جو اصل مقام ہے اسے ان سے ہٹا دیں. یہ کسی وقت رکنا چاہیے پاکستان میں. آج رک جائے 75 برس بعد. یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا. ان کو یہ بھول جاتی ہے یہ بات. ہم انہیں ڈس اون کریں گے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں بھی اسی لیے چلے گئے ہیں. ہم آخری دن تک، آخری وقت تک انتظار اس کا کریں گے کہ لوگوں کو یہ ذرا ایک ضمنی سوال لے لیں. چوئی صاحب ایک ضمنی سوال لے لیں. آپ کی مراد یہ ہے، چوئی صاحب آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ ڈس آن کریں گے. آپ کی مراد کیا الیکٹیبلز ہیں جن کو خان صاحب نے سیاست کے سائنسدان کہا تھا اور آپ کو اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کی ضرورت پڑی تھی. اب سبق سیکھ لیا پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی لوٹاکریسی کو کہیں بھی پروموٹ نہیں کرے گی، اپریشیٹ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے پاس تو کوئی لوٹے نہیں آئے تھے. میں آپ کو بالکل صاف بات بتاتا ہوں. لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا یا ہم نے انہیں ٹکٹ دیے تھے. اب اگر کوئی وہ کردار بن رہا ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو یہ اس کا اپنا کردار ہے. میں تو ان کو بھی کوئی برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے ہم تو اصولی طور پہ پاکستان میں ایک بہتر سیاست کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیوں کا منشور ہے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں. اور اگر کوئی اس طرح کی کیفیت آئی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو جمہوریت کی چیمپئن جماعتیں ہیں، انہوں نے معاہدے کیے، چارٹ آف ڈیموکریسی سائن کیے کہ جس کی حکومت بن جائے 5 سال چلنی دینی چاہیے اور کسی کو اس طرح نہیں ہٹانا چاہیے اور تسلسل قائم رہے. اسی بنیاد پر وہ چلتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ چوئی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سن لیں، ابھی میرا تیسرا پوائنٹ ابھی رہتا ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجئے گا. میرا تیسرا پوائنٹ ابھی فیصل عباسی صاحب رہتا ہے. یہ ان کے ذاتی اصل میں ایشوز ہیں. ان پارٹیوں میں سے 2 بڑی پارٹیوں کے تو ذاتی ایشو ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی بیرون ملک فرار ہو گیا ہوا ہے، یہاں سے وہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے. آپ کیسے جی بالکل ایسی باتوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ کلیم کرتی ہے کہ 4 تاریخ کو مارچ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے مختلف یعنی ملکوں کے استعمار، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، یہاں پر سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ آ کے ملتے رہیں. انہیں نہیں پتا کہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ آدمی ہے. انہیں نہیں پتا کہ یہاں سے مفرور ہے. یعنی ہمارے ہر مجرم کو ان لوگوں نے جگہ دینی ہوتی ہے، پذیرائی دینی ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا پاکستان نے جرم کیے ہیں عمران خان نے، وہ سن لیں. پہلا جرم یہ کیا، ہم نے کہا 18 برس پہلے عمران خان ریکارڈ کے اوپر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. 80,000 لوگ پاکستان کے اپنے جانیں گنوا بیٹھے، 150 یا 125 بلین ڈالر پاکستان تباہ ہو گیا. اور پھر بھی کبھی ایک لفظ شکر کا اگر کسی استعماری طاقت نے کہا تو مجھے بتا دیجئے. میں 45 سال سے سیاست کا شاہد ہوں. پلیز لسن ٹو می. میری آپ بات نہیں پوری ہونے دیں گے. نہیں، میں چوئی صاحب گزارش سن لینا، دیگر پینلسٹ بھی ہیں، دیگر گیسٹ بھی ہیں، آپ ساتھ رہنا، آپ یہیں سے بات کنٹینیو کیجئے گا. میں ذرا عبد القادر مندوخیل صاحب، ایک تو الزام آپ پہ کہ آپ کی جماعت اور دیگر اپوزیشن جو ہے آپ استعماری قوتوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. عالمی سازش ہے، آپ اس میں علیہ کار ہیں اور آپ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور ایک خط کا حوالہ بھی دے رہی ہے حکومت. ایک تو اس پہ رسپونڈ کر دیں، اور دوسرا کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ یہ پارلیمان میں آ رہا ہے خط اور اس پر بات بھی ہو جائے گی ان کیمرہ سیشن میں؟ دیکھیں، آپ پہلی بات یہ مجھے بتا دیں، دنیا کا کون سا جاہل ملک اس 2022 میں ہوگا